بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فطر الأنام على ملة الإسلام والاهتداء وجبلهم على الملة الحنيفية السمحة السهلة البيضاء، ثم إنهم غشيهم الجهل ووقعوا أسفل السافلين وأدركهم الشقاء فرحمهم ولطف بهم وبعث إليهم الأنبياء ليخرج بهم من الظلمات إلى النور ومن المضيق إلى الفضاء، وجعل طاعته منوطة بطاعتهم فيا للفخر والعلا۔ آج سے باقاعدہ کتاب کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت نے اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ اور تحمید اللہ کی حمد و ثناء سے کی ہے، اور اسی کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں الحمدللہ الذی فطر الانام، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے، الذی فطر الانام، جس نے مخلوقات کو پیدا کیا۔ انام یہ زمینی مخلوق کو کہا جاتا ہے، جیسے قرآن پاک میں ہے والارض وضعها للانام، کہ اللہ نے زمین کو انام کے لیے رکھا ہے، یعنی ان مخلوقات کے لیے جو زمین پر رہتی ہے وہ انام کہلاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے زمینی مخلوق بھی پیدا کر دی اور آسمانی مخلوق بھی پیدا کر دی، لیکن ہمارے لیے جو بالمشاہد ہے، ہم جس کو دیکھ رہے ہیں، وہ زمینی مخلوق ہے، ہمارا واسطہ ان کے ساتھ بہت زیادہ ہے، اسی بنا پر انہی مخلوق کا تذکرہ کیا۔ آگے جو آسمانی چیزیں ہیں ان کو بھی ذکر کر دیتے ہیں۔ علی ملت الاسلام والاہتداء، ملت اسلام اور راہیابی پر، یعنی اللہ رب العزت نے زمینی مخلوق کو ملت اسلام اور اہتداء پر پیدا کیا۔ ملت آپ الفاظ سنتے ہیں، ملت بھی سنتے ہیں، امت بھی سنتے ہیں، شریعت بھی سنتے ہیں۔ تو ملت اس اعتبار سے کہ ان کے جو تعلیمات ہیں، ان کے جو احکام ہیں، وہ ایک جگہ ایک کتاب میں جمع شدہ ہے، لکھا گیا ہے، مکتوب ہے، محفوظ ہے، اس وجہ سے یہ گویا کہ ملت ہے۔ اور پھر چونکہ ان کے اندر اجتماعیت ہے، اس اعتبار سے پھر یہ امت بھی ہے، اور پھر چونکہ اس کے لیے احکام چلائے گئے ہیں تو یہ شریعت بھی ہے۔ تو اسلام، ملت، شریعت، یہ ساری قریب قریب۔ والاہتداء، اہتداء یہ حاصل مصدر ہے۔ ایک ہوتا ہے مصدر، ایک ہوتا ہے حاصل بالمصدر۔ مصدر جس کا اردو ترجمہ کرتے وقت اردو میں لفظ نہ آخر میں آتا ہے، جیسے کرنا، چلنا، پھرنا، یہ سارے مصادر ہیں۔ اور کبھی کبھی ان مصادر کا جو نتیجہ ہوتا ہے، اس نتیجے کے اوپر بھی مصدر کا اطلاق ہوتا ہے، اس کو حاصل بالمصدر کہتے ہیں۔ جیسے کہ دیکھیں صلاۃ کا ایک معنی اور مفہوم فعل الصلاۃ ہے، یعنی آپ نماز جو ادا کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، یہ صلاۃ مصدری معنی کے اعتبار سے۔
اور دوسری صلاۃ وہ جو قیام، رکوع، سجود اور قعود سے مرکب ہے، اس کی ہیئت، اس کی جو صورت، وہ بھی صلاۃ ہے۔ تو پہلے والا معنی جو ہے وہ مصدری معنی ہے، اور دوسرا والا معنی جو ہے وہ حاصل بالمصدر ہے، وہ حاصل بالمصدر ہے۔ تو اہتداء یہ مصدر ہے۔ اہتداء کا مطلب ہے راہ پانا، ہدایت پانا۔ جیسے ہم دعا کرتے ہیں اللہم اہدنا واہدی بنا، ٹھیک ہے؟ اس طرح اہتداء کا ترجمہ ہم راہ پانے سے کرتے ہیں، سمجھ گئے؟ اور جو ہدایت پر ہوتا ہے اس کو ہم مہتدی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ فہو المہتد کہتے ہیں نا، یعنی وہ مہتد، یعنی ہدایت پر، ہدایت یافتہ ہے۔ اسی طرح اہتداء کا ایک ترجمہ حاصل بالمصدر والا ہے، اور وہ ہے راہ یابی، ہدایت پا جانا، راہ یابی۔ اب یہ دیکھیں، یہ راہ یابی والا جو ترجمہ ہے یہ حاصل بالمصدر ہے۔ جیسے کہ میں نے بتلایا ایک نماز پڑھنا ہے اور ایک نماز ہے، تو نماز پڑھنے میں اور نماز میں فرق جو ہے وہ معنی مصدری اور معنی حاصل بالمصدر کا ہے۔ اردو میں یہ فرق ہو سکتا ہے، جیسے کہ ہدایت پانا، ہدایت دینا، رہنمائی کرنا، یہ تو اردو میں، اور اس کے حاصل بالمصدر راہیابی، کامرانی۔ اب بات آئی سمجھ میں؟ یہ دونوں الگ الگ چیزیں، اردو میں یہ واضح ہے، لیکن عربی میں جس طرح مصدر معروف بھی ہوتا ہے، مجہول بھی ہوتا ہے، لیکن دونوں میں کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا کہ کون سا مصدر معروف ہے، کون سا مصدر مجہول ہے۔ اب ضرب یضرب ضربن، ضربن پڑھتے ہو، ٹھیک ہے؟ آگے پڑھو وضرب یضرب، پھر ضربن۔ اب یہاں مصدر کا تکرار ہے، تو مصدر کا تکرار بلا وجہ نہیں ہے۔ ایک جگہ مصدر ہے معروف معنی میں، دوسری جگہ مجہول معنی میں، لیکن پڑھنے میں کوئی فرق ہے، اعراب میں کوئی فرق ہے، حرکات و سکنات میں کوئی فرق ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ فرق ہوگا اپنے سیاق و سباق سے، کہ یہاں کون سے مقام پر یہ لفظ استعمال ہے، کب اس کا ترجمہ معروف سے کیا جائے یا مجہول سے کیا جائے۔ اب پہلا والا چونکہ معروف کی جگہ پر ذکر ہے تو ہم اس کا ترجمہ حاصل معروف سے کریں گے، اور دوسری جگہ چونکہ وہ مجہول کے درمیان میں ذکر ہے یا مجہول کے صیغوں کے بعد ذکر ہے، تو وہاں مصدر کا ترجمہ ہم مجہول سے کریں گے۔ ضربن کا مطلب ہے مارنا، اور پھر دوسرے ضربن کا مطلب مارا جانا، نصرن مدد کرنا، نصرن مدد کیا جانا۔ اب یہاں دیکھیے مجہول اور معروف کا فرق۔ اسی طرح عربی میں مصدر، مصدری معنی اور حاصل بالمصدر، یہ مصدر اور حاصل بالمصدر دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں۔ فرق جو ہوتا ہے وہ معنی کے لحاظ سے ہوتا ہے، اور سیاق و سباق کو دیکھ کر کیا جاتا ہے۔ اب یہاں لفظ اہتداء ذکر ہے، لیکن اس سے مصدری معنی مراد نہیں ہے، بلکہ حاصل بالمصدر والا معنی مراد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا عطف ملت اسلام کے اوپر ہے یا اسلام کے اوپر ہے، تو اسلام سے یہاں سر تسلیم خم والا لغوی معنی مراد نہیں ہے، بلکہ اسلام سے یہاں اصطلاحی اسلام مراد ہے، جو ہمارے اور آپ کے پیغمبر پر اترے ہوئے دین کا نام ہے، اور وہ کیا ہے؟ حاصل بالمصدر والا معنی ہے۔ تو اہتداء بھی کیا ہے؟ وہی حاصل بالمصدر والا معنی ہے۔ اس معنی میں یہ دونوں مترادف ہیں۔ جو اسلام ہے وہ راہیابی ہے، جو راہیابی ہے وہ کیا ہے؟ اسلام۔ اب سمجھ گئے؟
اس باریکی کو سمجھ گئے؟ یہ شاید اس کتاب کا خاصہ ہے. اس سے پہلے کبھی سنا ہے؟ نہیں سنا. حالانکہ فنی کتابیں آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. یہ امام شاہ ولی اللہ مودودی دہلوی کا خاصہ ہے، یہ ان کا کمال ہے، اور یہ ان کتاب کے سمجھنے کے لیے بڑا ذریعہ بھی ہے کہ وہ مترادف الفاظ زیادہ استعمال کرتے ہیں. مفرد کے بعد دوسرا مرادف مفرد لے کر آتے ہیں، جس کے ذریعے سے پہلے والی مفرد کا ترجمہ ہو جاتا ہے. جملہ تامہ کے بعد کوئی دوسرا بالکل مترادف المعنی جملہ لے کر آتے ہیں جو پہلے والے جملے کی وضاحت کرتا ہے. جملہ ناقصہ کے بعد دوسرا جملہ ناقصہ لے کر آتے ہیں جو پہلے والے جملہ ناقصہ کی تھوڑی بہت وضاحت کر دیتا ہے. یہاں پر بھی اہتداء اسلام کے بعد لے کر آئے، تو اسلام سے اگر کوئی نہ سمجھے کسی معنی کو تو اہتداء کے لفظ سے سمجھ جائے، اہتداء کے لفظ سے سمجھ جائے. اب بات آئیے سمجھ میں. وَجَبَلَهُمْ عَلَى الْمِلَّةِ الْحَنِفِيَّةِ السَّمَحَةِ السَّهْلَةِ الْبَيْضَاءِ. یہ جبل کا لفظ اور فطر کا لفظ ایک ہے معنی کے اعتبار سے. تخلیق کرنا، پیدا کرنا. فطر کا معنی بھی کیا ہے؟ فطر السماوات والارض، فاطر السماوات والارض. فاطر سے کون مراد ہے؟ اللہ کی ذات. خالق کی طرح یہ اللہ کا اسم صفتی ہے. اور خلق، جبل، فطر، یہ سارے کے سارے ایک معنی میں استعمال ہوتے ہیں. تو یہاں علامہ امام شاہ ولی اللہ مودودی دہلوی نے فطرہ کا ترجمہ گویا کہ جبلہ سے کر دیا. تو ایک جملہ تامہ کے بعد دوسرے جملہ تامہ ایک ہی معنی کی طرح لے کر آئے. الملت الحنفیہ السمحہ. حنیفیہ اس میں جو یا ہے آخر میں یہ یا نسبتی ہے، اور حنیف کی طرف اس کی نسبت ہے. حنیف کیا ہے؟ جو ہر قسم کے باطل سے منہ موڑ کر صرف حق کی طرف متوجہ ہو، حق کی طرف رخ کرنے والا ہو، ہر قسم کے باطل کو چھوڑ کے. باطل اعتقاد کی صورت میں ہو، عمل کی صورت میں ہو، نظریات کی صورت میں ہو، افکار کی صورت میں ہو، مجالس کی صورت میں ہو، دوستوں کی صورت میں ہو. یہ تمام باطل صورتیں، نظریات، افکار، تعلقات چھوڑ کے جو حق کی طرف آئے، عقائد کے اعتبار سے، نظریات کے اعتبار سے، تعلقات کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، وہ حنیف کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ حنیف کہلاتا ہے. تو یہ دین اسلام کی صفت ہے کہ یہ حنیف ہے، یعنی ہر قسم کے باطل نظریات، افکار، اعمال سے پاک صاف جو دین ہے وہ دین اسلام ہے. تو یہ حنیفیت اس کی صفت ہے. یہ لغوی معنی میں ہے. اس کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف اگر نسبت نہ بھی کی جائے نا تو ضرورت بھی نہیں ہے، لغوی معنی میں لے لی جائے. تو چونکہ ایسے آدمی کو حنیف کہا جاتا ہے، اور جو اس صفت پر مشتمل ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حنیفیت پر جو ہے گامزن آدمی. ابراہیم علیہ السلام کے لیے بطور صفت کے اس کا ذکر ہے، ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا. ایک تو ابراہیم علیہ السلام کا کمال یہ ہے کہ واحد شخص کو امت قرار دے دیا گیا، اور پھر حنیف صفت بھی لائی گئی. مولانا عبیداللہ سندھی ملا نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیثیت انٹرنیشنل اور بین الاقوامی پیغمبر کی تھی، اور دوسرا پیغمبر جو انٹرنیشنل اور بین الاقوامی پیغمبر کی حیثیت سے آئے ہیں وہ ہمارے پیغمبر ہیں دونوں. اس وجہ سے بعض حضرات یہ کہتے ہیں، تعبیر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کی دین کی تجدید کر دی ہے. پیغمبر علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کی دین کی تجدید کر دی ہے اضافات کے ساتھ. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا یہ ذکر کیا ہے
اور نے دعا مانگی کہ مجھے سارے عالم کے لیے امام بنا دے، وجعلنی للمتقین اماما، کہ میں تمام متقین پرہیزگاروں کے لیے مجھے امام بنا دے. تو اللہ نے بنا بھی دی، اللہ نے بنا بھی دی. اللہ. تو جو دین، جو نظریہ، جو شخص باطل کو چھوڑ کر صرف حق کی طرف متوجہ ہو جائے وہ حنیف کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ حنیف کہلاتا ہے. السمح، یہ سمح کا مؤنث. سمح کیا ہے؟ نرمی. یہاں یہ دین کی صفت کے طور پر ذکر ہے، اسلام کی صفت کے طور پر ذکر ہے کہ یہ دین سمح ہے، یہ شریعت سمحہ ہے، یہ ملت سمحہ ہے. یعنی اس کے اندر فکری سادگی ہے، فکری سادگی ہر ایک کے سمجھنے میں آنے والی. تعلیمات اتنی آسان ہے، اتنی آسان ہے کہ زیادہ غور و فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اسلام عالم کو، دیہاتی کو، فلسفی کو، ڈاکٹر کو، انجینئر کو، سائنسدان کو، سیاستدان کو، دیہاتوں کے اندر رہنے والے گنواروں کو اور شہروں کے اندر رہنے والے بڑے چالاک و طرار قسم کے لوگوں کو یکساں مخاطب کرتا ہے. یکساں مخاطب کرتا ہے. کوئی فرق نہیں کرتا کہ ڈاکٹر کو اور حکم دے دیا جائے، سائنسدان کو اور حکم دے دیا جائے، سیاستدان کو اور حکم دے دیا جائے، اور دیہات کے گنواروں کو اور حکم دے دیا جائے. نماز کا وقت ہے، اور ڈاکٹر سے کہا جاتا ہے کہ آپ نے ڈاکٹری ایک طرف پر، سائنسدان ہو تو سیاست ایک طرف پر، سائنسدان ہو تو سائنس ایک طرف پر، سیاستدان ہو تو سیاست ایک طرف پر، جج اور منصف ہو تو ججمنٹ اور اپنے انصاف ایک طرف پر. اب کیا ہے؟ نماز کا. روزہ آ جائے تو پھر روزہ، حج کی فرضیت ہو جائے تو پھر سارے کام چھوڑ کے کیا ہے؟ اس حوالے سے تمام انسان یکساں ہے، کوئی فرق نہیں رکھا. یہی ہے سمح، فکری سادگی، غور و فکر کرنے کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں. السہلہ، سہلہ، یہ بھی سہل کس سے ہے؟ سہل سے ہے. سہل آسان کو کہتے ہیں. تو دین سہلہ، یہ شریعت کی ایک صفت سہلہ ہے. ملت سہلۃ، شریعت سہلۃ. پھر سمحہ اور سہلہ میں کیا فرق ہے؟ سہلہ کہتے ہیں جو عمل کے اعتبار سے آسان. کس کے اعتبار سے آسان؟ عمل کے اعتبار سے آسان، کوئی رکاوٹیں نہیں. جتنے کام، جتنی تکاوٹیں، مشقتیں دیگر ادیان والے برداشت کرتے ہیں، مسلمان اتنے برداشت. مسلمان کو کیا ہے؟ 5 وقت نماز ہے، عقیدہ کی درستگی ہے، ایک مرتبہ درست ہو جائے تو درست ہو گیا. سال بھر میں 1 مہینے کے روزے ہیں، صاحب نصاب ہو جائے تو 2.5% تھوڑی سی زکوٰۃ ہے، اور اتنا. باقی آپ نوافل اور صدقات اور خیرات اور اضافی اعمال کرتے، وہ آپ جانے، آپ کا کام جانے. اللہ نے آپ سے اس کا مطالبہ نہیں کیا. اللہ نے آپ کو ہاں راستہ آپ کے لیے کھولا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر آپ اور میرے قریب آنا چاہتے ہیں تو آ سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو مجبور نہیں کر رہا. میں آپ کو مجبور نہیں کر رہا. باپ ہم نے اب بیٹے سے کہا کہ بیٹے مجھے ماہانہ 20,000 روپے تنخواہ پیدا کر کے دے دیا کرو، میں اس سے زیادہ آپ سے نہیں مانگوں گا. اب بیٹا اگر 30,000 کما کر دیتا ہے، 40,000 کما کر دیتا ہے تو وہ جانے اور بیٹا جانے. باپ تو کہے کہ بیٹا ٹھیک ہے مجھے تو 20,000 چاہیے، وہ آپ لا کر دے رہے. اس کے بعد اگر آپ 21 دے رہے، 22 دے رہے، وہ تو آپ کی اپنا فائدہ ہے، اور جتنے آپ زیادہ مجھے دیں گے اتنے زیادہ شاید مجھے دل سے آپ کے لیے دعائیں نکلیں گی اور رضا آپ کو نصیب ہوگی. بات آئیے سمجھ، میری خوشی ہوگی تو میں آپ کو اور قریب کرتا چلا جاؤں گا. جتنا آپ میرا خیال رکھتے ہو سکتا ہے کہ میں اس سے زیادہ آپ کا خیال رکھوں، جو مجھ سے ہو سکے تو، جو مجھ سے ہو سکے تو بہرحال تو سہل کیا ہے؟ عمل کے اعتبار سے آسان.
البیضاء، یہ ابیض کی مؤنث ہے، روشن، چمکدار، سفید. اتنی آسان ہے، اتنا روشن ہے، اتنی جلی ہے کہ لائٹ جلا جلا کر ان کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، خود جلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، خود جلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اب بھائی بات سمجھ، ایک چیز گمشدہ ہو اور اندھیروں میں ہو تو اس کے لیے لائٹ جلانا پڑتا ہے، اور یہ خود لائٹ کو ڈھونڈنا نہیں پڑتا، لائٹ خود بتاتا ہے کہ میں کہاں. دنیا میں جو مخلوقات ہیں نا، سب سے زیادہ تیز رفتار چیز دنیا کے اندر وہ کیا ہے؟ روشنی کی رفتار ہے. روشنی کی رفتار ہے. ایک منٹ میں پوری دنیا سے 4 مرتبہ چکر کاٹ سکتی ہے، اتنے تیز رفتار پوری کائنات سے. لیکن یہ فلسفی حضرات کہتے ہیں نا، جو بگ بینگ کے عقیدے کے جو قائل لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کائنات کے اندر پھیلاؤ وسعت ہوتی چلی جاتی ہے، تو وہ پھیلاؤ کی جو رفتار ہے کہتے ہیں وہ روشنی کی رفتار سے بھی زیادہ ہے، روشنی کی رفتار سے بھی زیادہ ہے. اصل میں یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ مادہ، ایتھر، یہ ساری کائنات اس سے پیدا ہوئی، تو مادہ تو چھوٹا سا تھا، پھر یہ کائنات کیسے اتنی بڑی؟ کہتے ہیں وہ خود بخود پھیل رہی ہے، خود بخود پھیل رہی ہے. اچھا پھیل رہی ہے تو بری بات نہیں ہے، اسے تو ہمارے عقائد ثابت ہو جائیں گے. جب اتنا سا مادہ تھا اور اس سے پوری کائنات پھیل گئی، اور تم کہہ رہے ہو کہ اب بھی پھیل رہی ہے اور اتنی تیز رفتاری کے ساتھ پھیل رہی ہے کہ ساری چیزوں سے تیز رفتار چیز روشنی، اس سے بھی اس کے پھیلاؤ کی رفتار تیز ہے، تو پھر جہنم اور جنت پر تمہیں اعتراض کیوں ہے؟ پھر جہنم اور جنت پر اعتراض کیوں ہے؟ تم ایک فرض کر لو 1000 سال بعد جنت یا جہنم پہنچو، فرض کر لو اتنی سی مدت میں اگر اس کائنات میں اتنے پھیلاؤ ہو گئی ہے، تو 1000 سال اور گزرنے کے بعد پھر کتنی پھیلاؤ ہوگی؟ پھر کتنے پھیلاؤ ہوگی؟ تو جو پھیلاؤ اگر اس دنیا کے 10 گنا اگر ایک شخص کو بھی دے دیا جائے تو ممکن ہے، تو ممکن ہے. اس کو بھی چھوڑیں گے، فلکیات کے پاس آپ چلے جائیں نا، تو یہ جو سورج ہے، سورج یہ زمین اس سورج کے 1/4 حصے بھی نہیں ہے، اور زمین کے اندر کتنی انسانیت سما گئی ہے، تو پھر سورج کے اندر کتنے سما جائیں گے؟ اب ہمارے اور سورج کے درمیان کا جو فاصلہ ہے کروڑوں سال کا، لیکن یہ جو نوری سال ہے اور وہاں کی جو روشنی ہے وہ اس سے کئی کروڑ گنا زیادہ ہے. اب جب اس کو تم تسلیم کرتے ہو، مانتے ہو کہ یہ زمین سورج کے کونے میں اس طرح چمٹ جاتی ہے، چپک جاتی ہے، تو پھر یہ کہنا تمہارے لیے کیا مشکل ہے؟ ماننے میں کیا دقت آپ کو آ رہی ہے کہ اگر آخرت میں کسی ایک آدمی کو اس دنیا جیسی جنت دے دی جائے تو اس میں کون سی عقل کی خلاف ورزی؟ جب یہ ساری دنیا سورج کے ایک کونے میں سما جاتی ہے، تو یہ دنیا سورج کے ایک کونے میں سما جاتی ہے، تو جنت کے کونے میں سما جائے تو اس میں کیا؟ جنت کے ایک کونے میں سما جائے تو اس میں کیا؟ اور یہ عقلی تقاضا بھی ہے کہ جنت ایسی بڑی ہوئی ہونی چاہیے. وجہ اب دیکھیں، یہ دنیا میں جو لوگ ہیں نا، جو مختلف ممالک کے سفر کرتے رہتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، ان کے لیے زمین تنگ ہے، جائیں کہاں جائیں؟ ان نے زمین کا وہ کونا بھی دیکھا، وہ کونا بھی دیکھا، مشرق بھی دیکھی، مغرب بھی دیکھا، شمال بھی دیکھا، جنوب بھی دیکھا. اب ان کی ضرور خواہش ہوگی کہ کوئی اور دنیا ہو
نئی دنیا ایجاد ہو جائے ہم وہاں پر بھی چلے جائیں. اس لیے کہ فرانس تو 10 مرتبہ دیکھ چکے, برطانیہ تو سینکڑوں بار دیکھ چکے, مدینہ منورہ کے چکرے تو کئی مرتبہ کاٹ لی, کہاں کہاں نہیں گئے. جب یہ 60 سال زندگی میں آپ پوری دنیا کے اندر گھوم پھرے اور اب تم کیا ہے تھک کے دل بھر کے ایک کونے میں بیٹھ گئے ہو, تو قیامت کی زندگی, آخرت کی زندگی تو ہمیشہ کے لیے ہے. اس کے لیے تو اور پلاؤ چاہیے. کیا چاہیے؟ تاکہ آپ کہیں تکے نہیں, کہیں کبھی تکے نہیں, آپ کبھی اکتا نہ جائے کہ بھائی اس کونے پر تو 1000 مرتبہ گیا ہوں, اس طرح پر تو گیا ہوں, اس پر گیا ہوں, اب کیا کروں. تو اور ہو, تاکہ اس پر جائے 10 مرتبہ بھی جائے تو اور بھی دنیا سامنے ہو, اور بھی دنیا سامنے, اور بھی دنیا سامنے. تو بہرحال تو یہ کیا ہے؟ بیضا ہے. بیضا یہ دین کیا ہے؟ شریعت بیضا ہے, روشن ہے, اجلی ہے, صاف ستھری ہے. تعلیمات کے اندر فکری سادگی بھی ہے, عملی سادگی بھی ہے, اور زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ثم انہم غشیہم الجہل. پھر کیا ہو گیا؟ پھر اب دیکھیں ملت اسلام پر لوگوں کو پیدا کر دیا نا, علی ملت الاسلام کہا نا, تو انسان کی فطرت یہ ملت اسلام. فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہ, وہ جس کے اوپر انسان کی تخلیق ہوئی وہ اسلام ہے. اب اسلام کیوں ہے؟ دیکھیں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ. عالم ذریات میں اللہ رب العزت نے انسانیت کو دنیا میں اس شکل و صورت میں بھیجنے سے پہلے عالم ذریات میں اس کو جمع کیا, اور وہاں اس سے اپنی توحید کا اقرار کروایا, اور انہوں نے کیا بھی. الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سارے انسانوں نے خود کہا بلا. مجبوری کا مسئلہ نہیں, بلکہ کیا ہے؟ اعتراف ہے, خود اپنی خواہش سے, اپنی رضا سے. اب انسان کی جب تخلیق ہوتی ہے اسی فطرت پر ہوتی ہے. وہ فطرت کیا ہے؟ اسلام. اس وجہ سے قرآن پاک حدیث میں کیا ہے؟ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسہ. والدین اب ان کو نصرانی یا عیسائی یا مجوسی یا یہودی بناتے ہیں. تو بھائی والدین نے یہودی بنایا, پہلے سے کیا تھا؟ والدین نے عیسائی بنایا تو پہلے سے کیا تھا؟ والدین نے اس کو مجوسی بنایا, ملحد بنایا تو پہلے سے کیا تھا؟ پہلے وہ مسلمان تھا. پہلے وہ کیا تھا؟ مسلمان تھا. اب آئی بات سمجھ. تو علی ملت الاسلام کہہ کر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا. تو جب یہ ملت اسلام پر تھا نا, تو پھر تو ہونا چاہیے کہ سارے لوگ ہدایت پر ہو. تو پھر یہ جہل, یہ کفر کہاں سے آ گیا؟ تو کہتے ہیں ثم انہم غشیہم الجہل. پھر جہل نے ان لوگوں کو ڈانپ لیا, چاروں طرف سے جہل ان کے اوپر غالب آ گئی. ڈانپنا غشیت کسے کہتے ہیں؟ چاروں طرف سے. فلما تغشاہم, ہے نا, کہ چاروں طرف سے ایک چیز آپ کو گھیرے میں لے لے, تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ غشیت کہتے ہیں. وہ جو حدیث ہے نا کہ جہاں ذکر ہوتا ہے غشیت ہم اور ملائکہ, فرشتے اس مجلس کو ڈانپ لیتے, چاروں طرف ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں. اب آئی بس. تو غشیہ کا مطلب کیا ہے؟ ڈانپ لینا. پتہ چلا کہ اسلام کا مد مقابل جہل ہے. کیا ہے؟ اسلام کا ٹکراؤ کس کے ساتھ ہے؟ کفر جہل کا نتیجہ ہے, الحاد جہل کا نتیجہ ہے, اسلام سے بغاوت جہل کا نتیجہ ہے. اسلام نور ہے, اسلام علم ہے, اور کفر جہل ہے, ضلالت جہل ہے, اور الحاد جہل ہے. اسلام کے مقابل ہر چیز جہل ہے. تو اسلام کا اصل مقابلہ کس کے ساتھ ہے؟ جہالت. جہالت کا خاتمہ کر دو
خود بخود ہدایت پلے گی. جہالت کا خاتمہ کر دو، ہدایت پل جائے گی. اس وجہ سے ہم کہتے ہیں دعوت دو، تبلیغ کو عام کرو، مدارس کو عام کرو، قرآن پاک کے دروس کو عام کرو، تاکہ جہالت کا خاتمہ ہو جائے. تو پھر لوگ خود بخود راہ راستے کی طرف آئیں گے. اب مشغلیں جلائیں، لوگ خود بخود اس سے راستے پکڑتے رہیں گے، لیتے رہیں گے، روشنی حاصل کرتے رہیں گے. لیکن جب آپ نے مشغلیں جلائی نہیں ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ اندھیرے ہوں گے. مشعلیں جلانے کے لیے محنت کی ضرورت پڑتی ہے اور اندھیرے پلانے کے لیے محنت کی ضرورت نہیں پڑتی. روشنی لانے کے لیے سورج کو نکلنا پڑتا ہے، لیکن اندھیرا لانے کے لیے سورج کو کچھ کرنا نہیں پڑتا، بلکہ جب وہ خود ہٹ جاتا ہے تو اندھیرا چھا جاتا ہے. اس کے لیے کوئی اور چھت ڈالنی نہیں پڑتی. تو کیا ہے؟ جہل اندھیرا ہے. تو پہلے روشنی میں تھے، پھر ان لوگوں نے کیا کیا؟ روشنی جو علم تھا اس علم کو ان لوگوں نے چھوڑا، تو خود بخود جہالت نے، جہل نے اور ضلالت نے، گمراہی نے ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. وَوَقَعُوا أَسْفَلَ السَّافِلِينَ. اس وجہ سے ہمارا اسلام جو ہے نا یہ علم ہے، علم. مولانا عبدالفتاح مغدر امام اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے، الرسول المعلم. الرسول المعلم کمال کی کتاب ہے، آپ اس کو پڑھیں. اس کی ابتدا میں انہوں نے دعویٰ قائم کی کہ اسلام اور علم مترادف ہے، مترادف. اس لیے کہ اسلام کا آغاز اقرا سے ہے. جو اقرا ہے وہ اسلام ہے، جو اقرا ہے وہ اسلام ہے، اور جو اسلام ہے وہ اقرا. پہلا تعارف جو اسلام کا ہوا دنیا میں اقرا کے لفظ سے ہوا. اب آئی بات سمجھ میں؟ تو تعلیم ہے، تعلیم. جہاں علم ہے وہاں دین ہے، وہاں اسلام ہے. جہاں علم نہیں وہاں دین نہیں، وہاں اسلام ہے. اب دیکھیں دیہات میں بطور رسم و رواج کے لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں زکوٰۃ، لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے رواجی طور پر کر رہے ہوتے ہیں. اب بات آئیے سمجھ میں. جہاں ان کے رواج کے خلاف کوئی نظریہ آ جائے، کوئی مولوی تقریر کرے، نہیں مانتے، کہتے ہیں یہ دیکھو یہ کہاں سے آ گیا، یہ کہاں سے آ گیا. اب آئی بس اجال ہوتا ہے. جب جہالت میں گئے تو وَوَقَعُوا أَسْفَلَ السَّافِلِينَ. جہالت کا نتیجہ کیا ہے؟ اسفل السافلین میں گر پڑنا ہے. اندھیروں میں جاؤ گے تو گرو گے، اندھیروں میں جاؤ گے تو گرو گے. راستے کا پتہ نہیں چلے گا کہ راستے میں کوئی گھاٹی ہے، کوئی کیا ہے، کنواں ہے، کوئی کڈا ہے، کوئی کڈر ہے. آپ کو کیا پتہ؟ آپ تو چل رہے ہیں اندھیروں میں. تو اندھیرے کا نتیجہ وَوَقَعُوا أَسْفَلَ السَّافِلِينَ. اس نتیجے میں، جہل کے نتیجے میں یہ اسفل السافلین تک جا پہنچے، اس میں گر پڑے. وَأَدْرَكَهُمُ الشَّقَاءُ. اور جو کڈر میں گر جائے وہ اس کی بدبختی ہی ہے، اور کیا ہے؟ بدبختی ہی ہے. فَرَحِمَهُمْ وَلَطَفَ بِهِمْ وَبَعَثَ إِلَيْهِمُ الْأَنْبِيَاءَ. اللہ نے ان کے اوپر رحم کیا، وَلَطَفَ بِهِمْ ان کے اوپر لطف کی، مہربانی کی. وَبَعَثَ إِلَيْهِمُ الْأَنْبِيَاءَ اور ان کے پاس پیغمبر بھیجے. کیوں بھیجے؟ لِيَخْرُجَ بِهِمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. تاکہ ان کو جہل کے اندھیروں سے اسلام کی روشنی کی طرف لے کر آئے. جہل کے اندھیرے کفر کی صورت میں، ضلالت کی صورت میں، گمراہی کی صورت میں، باطل نظریات کی صورت میں. مسلمان ہے لیکن ہے کمیونسٹ. نمازیں بھی پڑھتا ہے لیکن نظریہ کمیونزم کا ہے. نمازیں بھی پڑھتا ہے لیکن نظریہ نیشنلزم کا ہے. نمازیں بھی پڑھتا ہے لیکن نظریہ لبرلزم کا ہے، کیپٹلزم کا ہے، سوشلزم کا ہے، فیوڈلزم کا ہے. تو اس قسم کی گمراہیوں سے، اندھیروں سے نکال کر دین کے، اسلام جامع کامل مکمل دین کی روشنی کی طرف لے کر آتا ہے. کیا آتا ہے بھائی؟ درجہ اولا والے کو آپ عالم سمجھتے ہیں؟ ثانیہ والے کو، ثالثہ اور رابعہ والے کو؟ جو دین کا صرف نماز والا حصہ مانتا ہے تو وہ تو ابھی اولا میں ہے، اس کو عالم کیسے کہیں گے؟
روزہ بھی مان لیا تو درجہ ثانیہ میں آ گیا، سادسی تک پہنچا، حج کو تسلیم کر لیا تو سادسی تک پہنچا، بھائی سابیہ دور حدیث تو ابھی تک پڑھا ہی نہیں ہے۔ پھر مفتی کی ڈگری جب دیں گے تو تخصص کرے گا تو کیا کہیں گے؟ مفتی قرار پائے گا۔ تخصص ہی نہیں کیا تو آپ مفتی کیسے کہیں گے؟ تو جس شخص نے عبادات کو مان لیا تو گویا کہ اس نے صرف درجہ اولیٰ و ثانیہ پڑھا ہے، معاملات کو تسلیم کیا تو رابعے تک پہنچ گیا، اور جب آپ آگے سماج کو تسلیم کیا، معاشرت کو تسلیم کیا، سیاست کو تسلیم کیا، عدالت کو تسلیم کیا، بین الاقوامی تعلقات کے حوالے سے اسلامی تعلیمات کو تسلیم کیا، تو اب کیا ہے؟ پھر اس کو عملی طور پر بھی لے کر آئے، گہرائیوں کے ساتھ سمجھ بھی گیا، تو تب کیا ہے؟ کامل مسلمان ہے اور متخصص مفتی ہے۔ ہاں، بیچ میں شادی کر دی تو بیچ میں رہ جاؤ گے، پھر تو وہ ہمارے جامعہ اسلامیہ درویشہ کے محتمی صاحب تھے نا، دور حدیث جسے میرے ختم ہوا تو پھر میری شادی ہوئی تھی، تخصص کے سامنے مطلب شادی شدہ تھا، تو کبھی کبھی دیر ہو جاتی تو کہتے یہ کنویں والے بلا پر، کنویں والے مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہے، کنویں والے مصیبت میں گرفتار ہے، تو یہ تو اگر درمیان میں کریں گے تو پھر کنویں میں گر جائیں گے، پھر قسمت کی بات ہے کہ آپ اٹھ سکے تو قسمت کی بات۔ بہرحال لیخرج بہم من الظلمات الی النور ومن المزیق الی الفضاء، مزیق کہتے ہیں تنگی کو، فضا کہتے ہیں کھلی کشادہ جگہ کو۔ جس کے پاس علم نہیں ہوتا نا تو وہ ہمیشہ تنگیوں میں رہتا ہے۔ ایک شخص کو ضرورت ہے قلم لینے کی، بس آسان سی چیز بتا رہا ہوں، لیکن اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ یہاں کوئی قریب میں دکان ہے، وہ سوچتا رہے گا پین کہاں سے لے، پتہ نہیں یار کہاں ملے گا، کدھر ملے گا، ادھر ملے گا۔ لیکن ایک شخص کو ہزاروں دکان معلوم ہے، وہ کہتے ہیں اس میں کون سی بات ہے، ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ، ساری دنیا آپ کے لیے کھلی ہوئی ہے۔ تو اس طرح جس شخص کے پاس علم نہیں ہوتا نا تو وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے صرف ایک ہی راستہ ہے، بس اس پر جانا ہے، مرنا ہے یا زندہ رہنا ہے، بس ایک ہی راستہ ہے۔ لیکن جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ راستہ نہیں، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، ادھر ٹریفک جام ہے تو یہاں سے نکلو، ٹریفک جام ہے تو یہاں سے نکلو۔ اب آئی بات سمجھ میں؟ موٹر سائیکل والوں کو کئی راستے معلوم ہوتے ہیں، تو ان کے لیے ان کا کوئی راستہ روک نہیں سکتا، کہتے ہیں ادھر نہیں ادھر سے مڑو، ادھر نہیں تو ادھر سے مڑو، اور پیدل آدمی کا تو کوئی راستہ ہی روک نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا؟ اس وجہ سے کہتے ہیں یہ دین جو ہے نا آپ کو مزید تنگی سے کس کی طرف لے کر آتا ہے؟ فضا کی طرف لے کر آتا ہے۔ علم آپ کو فضا کی طرف، کشادگیوں کی طرف لے کر آتا ہے۔ لوگ بھی کہتے ہیں نا مولوی جو کرتے ہیں وہ نہ کرے اور جو کہتے ہیں وہ کیا کرے، تو مولوی کرتا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کے پاس راستے زیادہ ہوتے ہیں، تمہارے پاس ایک ہی راستہ ہے، تم اس پر چل رہے ہو، اور مولوی کے پاس راستے زیادہ ہے، کبھی ادھر چل رہا ہے، کبھی ادھر چل رہا ہے، کبھی ادھر چل رہا ہے۔ اب بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ اور تم یہ کہتے ہو کہ یار یہ مولوی گڑبڑ گم گر رہا ہے، لہٰذا اس کے چلنے کے پیچھے نہ چلو، یہ جو کہتا ہے اس کے پیچھے چلو، یہ جو کہتا ہے اس کے پیچھے چلو۔ پشتو میں کہتے ہیں پکپل پہ عملی ہوئی اور ملا بل تک فیصلے کی اور پکپل پہ عملی کی۔ اب بات نہیں وجعل طاعته منوطة بطاعتهم، پھر اللہ رب العزت نے یہ پیغمبر جو بھیجے ان پیغمبروں کے ذریعے سے علم دیا اور تنگیاں ختم کر کے کشادگیوں کی طرف انسان کو لے کر آئے، لیکن کمال کیا کیا؟ وجعل طاعته منوطة بطاعتهم، مقام حیثیت اتنی دے دی کہ اپنی طاعت کو ان کی طاعت کے اندر رکھ دیا، اپنی طاعت کو ان کی طاعت کے اندر۔ بھئی آپ کسی شخص سے کام لینا چاہتے ہو نا تو پھر اس کو پاور دے دو، کیا دے دو؟ پاور دے دو، جب پاور دو گے تو پھر کام چلے گا۔ یہ کیا ہے؟ میں نے تو لے لی تھی درخواست لی، یہ کلیئر کر لی تو کون سے میں نے کہا؟ اب آئی بات سمجھ میں؟ پاور دے دو، پاور، تو پھر وہ کام کرے گا۔ آپ نے مدرسے کا ناظم بنایا ہے لیکن اس کو کہا کہ بھئی آپ اس طالب علم کو سزا نہیں دے سکتے، کسی کو مدرسے سے نکال نہیں سکتے، کسی کو داخلہ نہیں دے سکتے، کسی کو کوئی سزا نہیں دے سکتے، کسی استاد کے بارے میں پوچھ بھی نہیں سکتے، تو وہ ناظم بنے گا، وہ کام کر سکے گا؟ نہیں۔ اس سے کہا جائے آپ ناظم تعلیمات ہے، فل پاور ہے، جو چاہے کرے، نظام بہتر سے بہتر ہونا چاہیے،
بہتر سے میں آپ سے صرف نتیجہ مانگوں گا. کیا مانگوں گا؟ تو اللہ رب العزت نے بھی پیغمبروں کو فل پاور دے کر کیا بنایا؟ ذمہ دار بنایا. دعوت کا، تبلیغ کا، دین کی اشاعت کا، ضلالت و گمراہی کے خلاف جنگ اور جہاد کا فل پاور ہے آپ کے پاس. جو لوگ آپ کی بات مانیں گے تو وہ میری بات مانیں گے، جو آپ کی بات نہیں مانیں گے تو میں بھی ان کو نہیں مانتا، ان کو میں بھی نہیں مانتا. محتمم ناظرین صاحب سے کہہ دے کہ بھائی جو آپ کریں گے اور جو لوگ آپ کی بات مانیں گے تو وہ جو آپ کی بات نہیں مانیں گے تو وہ میرے مدرسے کا طالب علم نہیں ہے، اس کو خارج کر دیا جائے، اس کو خارج کر دیا جائے. آپ کو پورا اختیار ہے. تو پیغمبروں کو یہ مقام اللہ نے دیا تو پھر ان سے کام لیا، ان نے پھر کیا بھی کام. تو کیا کہتے؟ وَجَعَلَ طَاعَتَهُ، اللہ نے اپنی طاعت کو بنایا منوطتاً. کیا منوط کا مطلب ہے باندھا ہوا. انات نات ینوتو کا مطلب ہوتا ہے، یا نات ینوتو کا مطلب ہوتا ہے باندھنا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی طاعت کو باندھ دیا. کس کے ساتھ؟ بطاعتہم، پیغمبروں کی طاعت کے ساتھ. میری طاعت تب ہوگی جب پیغمبر کی طاعت ہوگی، پیغمبر کی طاعت نہیں ہوگی تو میری طاعت بھی نہیں. قرآن نے کیا ذکر کیا؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. میری اتباع کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع سے پہلے پیغمبر کی اتباع کرو، خود بخود میری اتباع ہو جائے گی. اب بھائی بس ایک ہی راستہ ہے آپ کے پاس. قرآن نے کہیں یہ نہیں کہا کہ اللہ کی اطاعت میں پیغمبر کی اطاعت ہے، لیکن پیغمبر کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت ہے. قرآن نے ذکر کیا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، لیکن کہیں یہ ہے کہ من یطیع اللہ فقد اطاع الرسول. کیوں؟ حکم اللہ کا لیکن عبادت اللہ کی، لیکن سیرت طریقہ پیغمبر. وہی طریقہ، وہی سیرت، وہی راستہ مقبول ہے جو پیغمبر کے سیرت سے ہو کے نکلے. سانچہ وہی ہے، سانچہ وہی ہے. اور جو سانچے سے ہٹ کر کوئی دوسرا ایک شخص سے اس کو کہا کہ بلاک بنا دو اس سانچے پر، وہ ہاتھوں سے بنانے لگ گیا، تو آپ قبول کریں گے بھائی یہاں یہ کیا، میں نے آپ کو یہ سانچہ دی ہے؟ بلاک تو وہ منظور ہوگا جو کیا ہے اس سانچے کے مطابق بنے گا، اس سانچے پر بنے گا، اس کے اندر ڈلا ہوا ہوگا تو منظور ہے، دوسرا منظور نہیں ہے. تو طاعت ہو، عبادت ہو، عمل ہو، عقیدہ ہو، وہ اس سانچے سے ہو کر آئے گا تو اللہ کو منظور ہے. یہ میں نے کیا کہا؟ فل پاور پیغمبروں کو دی تو انہوں نے کام بھی کیا. یہ اس سے قاعدہ نکلتا ہے، آپ جس سے بھی کام لینا چاہتے ہیں اس کو طاقت دو، اس کو اہمیت دو، اس کو ایک مقام لوگوں کے دلوں کے اندر بٹھا دو، تو پھر وہ کام کرے گا، اپنے آپ کو تھکائے گا اور نتیجہ بھی بہتر ہوگا. لیکن اس کو باندھ کے رکھ دیا ہے. ایک طالب علم کو پتہ ہے کہ استاد جی تو خود باندھا ہوا ہے، یہ مجھے کیا کہے گا، اس کو تو خود ڈنڈا استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، مجھے کڑا کرنے کی اجازت نہیں ہے، مجھے باہر کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو وہ واقعی بدماشی کرے گا. نتیجہ کیا نکلے گا؟ انارکی پلے گی، فساد پلے گا. جو نتیجہ آپ چاہتے ہیں وہ نہیں نکلے گا. اللہ اکبر کبیرہ. فیا للفخر والعلا، یہ کمال کا جملہ کہتے ہیں. یہ یا جو ہے نا ندائیہ ہے اور لام برائے استغاثہ ہے. اے فخر اور اے بلندی، یہ برائے تعجب ہے. یعنی یہ کیا فخر کی بات ہے، کیا بلندی کی بات ہے کہ اللہ نے اپنی طاعت کو پیغمبروں کی طاعت کے اندر باندھ کے رکھا ہے. اطاعت وہ ہے جو پیغمبر کی اطاعت ہو، اور وہ اطاعت ہے ہی نہیں جو پیغمبر کی اطاعت کی سیرت اور ان کے طریقوں کے مطابق نہ ہو. تو کہتے ہیں پیغمبروں کو یہ جو مقام دیے یہ کتنی بڑی فخر کی بات ہے اور یہ کتنی بلندی کی بات ہے. اس سے بڑھ کر بلندی ہو ہی نہیں سکتی. اب آتے یہ سمجھ میں چلے یار، یہاں تک کافی ہے.